آپ حضرات کے سامنے تاریخ کے دو تین حالات یا اس کے ادوار کہہ لیں، اس کا مختصر سی اس کی پکچر آپ کے سامنے کریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری پکچر آئے. اس کے بعد آپ ہیومنزم کو اور اسلام کو آپس میں آپ سمجھ سکیں کہ ہیومنزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اس کے لیے ہمیں جو تاریخ کے تین حالات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا. ایک تاریخ کا وہ دور ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے تھا. اسلام کے آنے سے پہلے بھی انسان رہتے تھے، اس وقت بھی تہذیبیں تھی، رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی. اس وقت کی دنیا کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر. ظاہر ہے ان کا بھی ایک نظام حکومت تھا، وہ بھی رہتے تھے پورا جیسے ایک انسان معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں وہ بھی زندگی گزارتے تھے. پھر اس کے بعد ایک سٹیج آیا اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور انہوں نے دنیا کو کچھ تعلیمات دیں، دنیا کو آگاہی فراہم کی، دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے. پھر یہ دو حالات ہو گئے یا دو دور ہو گئے. تیسرا جو دور شروع ہوتا ہے جس کو ہماری مغربی کمیونٹی یا ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 17ویں صدی میں اصل میں پہلی دفعہ انسان پیدا ہوا ہے. اصل انسانیت جو شروع ہوئی ہے وہ 17ویں صدی میں شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کا جو دور تھا یہ ڈارک ایجز کہلاتا ہے ان کی نظر میں. یہ سارے تاریک دور تھا اور 17ویں صدی میں انسان صحیح اعلیٰ درجے کا جیسے انسان اس کو ہونا چاہیے وہ بنا ہے، اس کو اپنے حقوق کا پتہ چلا ہے. تو اصل انسانیت کی جو صدی ہے وہ 17ویں صدی ہے. تو یہ تین دور ہیں، ایک اسلام سے پہلے کا، ایک اسلام کے بعد کا، اور ایک مغرب کی جانب سے ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے جس کو رینائسس کہا جاتا ہے، نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے، ان کی نظر میں کہ جب دنیا تاریکی سے نکل کر روشنی میں آئی. ان تینوں حالات کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے پکچر واضح ہوگی کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام سے پہلے کیا تھا، اور یہ جس کو انسانیت کا دور آج کہا جا رہا ہے، ہیومنزم کا دور کہا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے. اسلام سے پہلے جو دو تہذیبیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر. رومن امپائر میں ان کا جو مذہب تھا آفیشلی وہ کرسچینٹی تھا، عیسائیت تھا. اور جو پرشین امپائر تھا ان کا جو مذہب تھا آفیشلی وہ مشرک تھے، آگ پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے. رومن امپائر کے اندر ایک بات یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام جو ڈارک ایجز سمجھتا ہے نا، اسلام کا جو پرسیپشن ہے کہ کون سا دور ڈارک ایجز تھا، کون سا دور جاہلیت کا دور تھا، کون سا دور تاریکی کا دور تھا، اسلام کی نظر میں اسلام سے پہلے جو انسانوں کے حالات تھے، اسلام کے آنے سے پہلے انسانوں کے جو حالات تھے، اسلام اس کو ڈارک ایجز کہتا ہے، اس کو تاریکی کا دور کہتا ہے. اور اسلام نے جب آ کر تعلیمات دی ان ساری چیزوں کے خلاف جو اس معاشرے میں رائج تھیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، ڈارک ایجز سے نکال کر انلائٹمنٹ کی طرف لے کر آئیں، روشنیوں کی طرف لے کر آئیں. اسلام کی نظر میں ڈارک ایجز وہ ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، اور اسلام اپنے آپ کو انلائٹمنٹ کی تحریک سمجھتا ہے. اسلام یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد لوگوں کو روشنی عطا کی ہے. ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے انسانیت کا، یا وہ یہ جو کہتے ہیں کہ انسانیت اصل میں 17ویں صدی میں لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور اس کو اپنے حقوق کا پتہ چلا ہے، یہ اس سے پہلے کا جتنا دور ہے یہ اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. میری اس گفتگو کے دوران آپ کو یہ بات جگہ جگہ نظر آئے گی کہ ویسٹ کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہر چیز کے اندر، وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہیومنزم کا نعرہ لگا کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اسلام کا جو ہیومنزم کا تصور ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں آج کل یہ نعرہ لگایا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، میرا مذہب انسانیت ہے، اور لوگ اس کو فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب انسانیت ہے. اب مسلمان جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں وہ سارے تصورات، وہ سارے کانسیپٹ نہیں ہوتے جس کی بیس پر یہ ٹرم انہوں نے ایجاد کی ہے. مغرب یا ویسٹ
اپنے سے پہلے 17ویں صدی سے پہلے کے دور کو کہتا ہے ڈارک ایجز. وہ اس کو اپنے اعتبار سے کہتے ہیں ڈارک ایجز، اس لیے کہ یورپ میں اس وقت علم نہیں تھا، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ چیزیں نہیں تھیں. مسلمانوں کا اچھا دور یا انسانیت کا اچھا دور اس وقت سے شروع ہو چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ جس دور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ایجز تھا، وہ مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دور تھا. مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر، علم کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا اسلام. اور مسلمانوں نے یہ سارا علم، یہ سائنس، یہ جو چیزیں ہم آج پڑھ رہے ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں کہ اس کا سب سے پہلے اس پہ کام کس نے کیا، ظاہر یہ چیز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ کو ملے گا کہ اس کی جو روٹس ہیں یا اس کی جو جڑیں ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں. تو مسلمانوں کا جو آپ سمجھیں کہ جو مسلمانوں کا بہت اچھا دور سمجھا جاتا تھا، وہ چونکہ مغرب کے لحاظ سے وہ اندھیرے میں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ اندھیرے میں تھے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک منصفانہ تجزیہ کیا ہوتا ہے، منصفانہ تجزیہ یہ ہوتا کہ بھائی ہم لوگ اندھیرے میں تھے لیکن مسلمان اندھیرے میں نہیں تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس وہ ساری تعلیمات موجود تھیں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں. ان کے پاس وہ تعلیمات نہیں تھی. وجہ اس کی یہ کہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا مذہب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.